السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم اسلامی بھائی اور بہنوں، سیرت ائمہ و محدثین کے اس کورس کی 5ویں کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم ائمہ اربعہ میں سے چوتھے اور آخری امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کون ہیں، کب پیدا ہوئے، کیا کیا انہوں نے، کس طریقے سے زندگی گزاری، اور ان کے زمانے میں جو سب سے بڑا اور مشہور فتنہ خلق قرآن تھا، وہ اس کا سامنا انہوں نے کس طریقے سے کیا، اور پھر انہوں نے اپنی کتاب لکھی مسند احمد بن حنبل کس طریقے سے لکھی، اور ان کا انتقال جب ہوا اس وقت کے کیا حالات تھے، اور ان کے جنازے کے بارے میں سے کچھ رہے باتیں انشاءاللہ یہ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں آج کی اس کلاس میں پیش کی جائیں گی۔ دیکھیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے حوالے سے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حدیث اور فقہ کے امام، عابد الزاہد اور مجاہد امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان 4 ائمہ میں سے ایک ہیں جنہیں دنیا میں دینی قائد اور رہنما تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ نے فقر و فاقہ اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا اور عزیمت کی ایسی مثالیں قائم کی جو آنے والے ائمہ اور مجتہدین کے لیے رہنما اصول کے طور پر تسلیم کی گئی۔ حنبلی مسلک آپ جانتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نام سے ہی منسوب۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے چلیں تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں عبداللہ۔ کے مطابق امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ولادت یعنی پیدائش بغداد میں ربیع الاول 164 ہجری میں ہوئی، 164 میں۔ امام احمد رحمہ اللہ کے آبا و اجداد یعنی خاندان والے بصرہ میں رہائش پذیر تھے۔ بصرہ یہ عراق کا ایک علاقہ ہے، لیکن آپ کے دادا یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دادا خراسان ہجرت کر گئے اور اموی دور حکومت میں وہاں کے گورنر بنے۔ اس کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی والدہ یعنی ماں مرو سے نقل مکانی کر کے بغداد آ گئی۔ بغداد یہ بھی عراق کا ایک شہر ہے، اور یہی پر بغداد ہی میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی پیدائش ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جو والد تھے وہ فوج میں تھے، پولیس سپاہی تھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے والد، اور 30 سال کی عمر میں ہی ان کا انتقال، اور جب ان کا انتقال ہوا اس وقت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی عمر صرف اور صرف 3 سال کی تھی، صرف 3 سال کی تھی۔ لہذا اس کے بعد ان کی ماں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ماں نے انہیں پالا، ان کی پرورش کی اور ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ تو یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی پیدائش اور ان کی زندگی کے حوالے سے کہ کہاں پیدا ہوئے، اور ان کے والد کا جیسا کہ میں نے کہا 3 سال کے تھے اسی وقت انتقال ہو گیا تھا، ان کی ماں نے ان کی پرورش کی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا نام اور ان کا خاندان کیا ہے؟ ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، احمد ان کا نام ہے، ان کے والد کا نام محمد ہے، اور حنبل ان کے دادا کا نام ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ احمد بن حنبل، لیکن حنبل ان کے باپ نہیں تھے، ان کے دادا تھے۔ ان کے باپ کا نام محمد تھا لیکن دادا کی طرف منسوب ہو گئے یہ، تو اس طریقے سے بعض دفعہ چلتا ہے۔ جیسے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ان کا نام عامر تھا، ان کے والد کا نام عبداللہ اور ان کے دادا کا نام جراح تھا، تو ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح۔ ایسے یہاں پر بھی ہے ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل، لیکن احمد بن حنبل کے نام سے مشہور ہے۔ تو ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل بن ہلال بن اسد بن ادریس، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو نزار بن عدنان، یہ آپ کو یہاں دکھے گا نزار بن معد بن عدنان، یہاں پر یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا کر کے مل جاتے ہیں، یعنی ایک لمبے سلسلے کے بعد ان کا خاندان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔
اور جیسا کہ میں نے کہا بغدادی، شیبانی، مروزی، چونکہ مرو میں رہ رہے تھے اس لیے مروزی کہلائے، بغداد میں پیدا ہوئے بغدادی کہلائے، ان کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا اسی لیے ان کو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے، اور ویسے آپ کا لقب ٹائٹل جو ہے وہ امام اہل سنہ والجماعہ کا ہے، امام اہل سنہ والجماعہ کا، جیسے اس سے پہلے میں نے کیا کہا تھا، امام شافعی رحمہ اللہ کا ناصر السنہ، اور امام مالک کا جو ہے امام دار الہجرہ، امام دار الہجرہ، ایسے ہی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا لقب امام اہل السنہ والجماعہ۔ امام احمد بن حنبل کا تعلق نصر قبیلے سے ہے جو عرب کے ان 4 قبائل میں سے ایک ہے جو اصلی عرب ہے، جو اصلی عرب ہیں، ان میں 4 قبیلے ہوئے، ان میں سے ایک قبیلہ نصر تھا، اسی قبیلے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسی قبیلے سے جو بعد میں چل کر کے آپ ہاشمی کہلائے، اور امام مالک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ماں کا نام صفیہ بنت میمونہ بنت عبد المالک الشیبانی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جس دور میں پیدا ہوئے وہ دور عباسی دور تھا، وہ دور عباسی دور تھا، بغداد میں پیدا ہوئے جیسا کہ میں نے کہا، اور ابو جعفر منصور سب سے پہلا عباسی خلیفہ بنا، اور آپ کے دادا جیسا کہ کہا گیا تھا کہ خراسان میں تھے اور اموی فوج میں تھے، اس کے بعد جب عباسیوں کا دور آیا تو ان کی ماں جو ہے وہ بغداد آ گئی، یہیں رہنے لگی، اور یہیں پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پیدا بھی ہوئے تھے۔ اور آگے تذکرہ جیسا کہ آئے گا کہ جس دور میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بڑے ہوئے وہ فتنے کا دور تھا، خاص طور سے فتنہ خلق قرآن، اور پھر اس میں مامون، معتصم، واسق، یہ سب عباسی خلیفہ تھے، ان کا تذکرہ انشاءاللہ ابھی آگے ہم کریں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پیدا ہوئے اور اس کے بعد علم حاصل کرنا انہوں نے شروع کیا، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جہاں پیدا ہوئے تھے یعنی بغداد ہی میں، اس وقت وہ علماء کا مرکز تھا، وہیں سے آپ نے علم حاصل کرنے کا آغاز کیا، اور امام جو ہے محدث حاکم نیساپوری بغداد کے تعلق سے کہتے ہیں کہ بغداد یہ مدینۃ العلم تھا، یعنی علم کا شہر تھا اس زمانے میں، اور علماء اور بڑے بڑے فاضل، بڑے بڑے لوگوں کا جو ہے مرکز تھا، بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے، بڑے بڑے علماء، اور علم کا جو ہے پورا سمندر اور پورا شہر بن چکا تھا بغداد۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بچپن میں سب سے پہلے قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا خود کہنا ہے کہ میں نے نہایت چھوٹی عمر میں ہی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیا تھا، میں اس وقت صرف 14 سال کا تھا جب میں نے دیوان میں نمایاں پوزیشن سے کامیابی حاصل کی، یعنی جو حلقہ لگتا تھا، جو پڑھائی ہوتی تھی، تعلیم ہوتی تھی، اس میں کہتے ہیں نمایاں پوزیشن میں نے حاصل کی، صرف 14 سال کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بہت ہی قوت، مضبوط حافظہ عطا کیا تھا، اور بعد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب بڑے ہوئے تو لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی، 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی، اور اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ وضاحت کی ہے کہ ایک حدیث کئی سندوں سے آتی ہے، تو سیم حدیث وہی ہے، حدیث کا مضمون، حدیث کا سبجیکٹ وہی ہے، لیکن وہ حدیث الگ الگ چین اور سندوں سے آتی ہے، اگر وہ 100 سند سے آئے تو اسے ایک حدیث نہیں کہا جاتا بلکہ 100 حدیث کہا جاتا ہے، اگر وہ 1000 سند سے آئے تو اسے ایک حدیث نہیں بلکہ 1000 حدیث کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو 10 لاکھ حدیثیں، جو اپنے آپ میں بہت بڑا فگر ہے اور بہت بڑی تعداد ہے، جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقام و مرتبے پر دلالت کرتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بغداد میں علم حاصل کرنے کے بعد کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ، یمن اور شام کا سفر کیا، اور ان تمام علاقوں میں علم حاصل کرنے کے لیے، اور ہر شہر کے بڑے بڑے محدثین سے علم حاصل کیا۔ 180 ہجری میں جب عمر 16 سال کی تھی اس وقت پہلا حج کیا، پھر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں آتے جاتے رہے اور وہاں کے علماء سے علم حاصل کرتے رہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں کل 5 حج کیے، ان میں سے 3 حج امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پیدل کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس کا تذکرہ آگے آئے گا، بلکہ اسی میں دیکھیں آپ آگے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حق کو یعنی علم کو حاصل کرنے میں انتہائی اخلاص اور بہت محنت سے کام لیتے تھے، ایسا اخلاص جس میں نفس کی کوئی غرض داخل نہیں ہوتی، یعنی بلا غرض کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علم حاصل،
اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سنت کی طرف یعنی سنت کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ علم حاصل کرنے کے لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، یعنی پیسے وغیرہ کی کمی، تنگ دستی، فقیری کا یہ عالم ہو گیا کہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اے کاش میرے پاس 10 درہم ہوتے تو میں حدیث سننے کے لیے جریر بن عبد الحمید کے پاس رئی چلا جاتا، رئی نام کا ایک علاقہ تھا، وہاں چلا جاتا، رات میں سونے کے لیے سر کے نیچے اینٹ رکھ لیتے تھے، تکیہ بھی دستیاب نہیں تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام احمد نے مجھ سے مصر آنے کا وعدہ کیا تھا مگر معلوم نہیں کس وجہ سے نہیں آ سکے، شاید معاشی مسائل درپیش ہوں۔ زمانے طالب علمی میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ہارون رشید کی طرف سے یمن میں قاضی بننے کا آفر ہوا، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اساتذہ کون کون سے ہیں اور پھر آپ کے شاگرد کون کون سے ہیں؟ تو امام احمد کے سب سے پہلے استاد امام ابو یوسف اور حدیث کے امام جو ہے حیثم بن بشیر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جو ہے استاذ ہیں۔ امام حیثم رحمہ اللہ سے 179 ہجری میں تعلیم حاصل کرنا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے استاد حیثم رحمہ اللہ سے صرف 16 سال کی عمر میں احادیث لکھنا شروع کیا تھا، صرف 16 سال کی عمر میں احادیث لکھنا شروع کیا تھا، اور یہ سلسلہ ان کی وفات 183 ہجری تک جاری رہا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد کے پاس ایک دم صبح جانے کے لیے بےتاب ہو جاتا، لیکن میری ماں قمیص پکڑ کر کے بیٹھ جاتی اور اس وقت تک مجھے مدرسے جانے سے روکے رکھتی جب تک سورج نہیں نکل آتا یا دوسرے بچے نہ آ جاتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اساتذہ کی تعداد 100 سے زائد ہے۔ بڑے بڑے اساتذہ کون سے ہیں؟ سفیان بن عوینہ، حیثم بن بشیر، وکیع، یحییٰ بن سعید القطان، امام شافعی اور عبد الرحمن بن مہدی رحمہم اللہ، یہ سب جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے استاذ ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب خود استاذ بن گئے تو ان سے بہت سے لوگوں نے علم حاصل کیا، جیسے امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ابو زرعہ، امام متین اور امام عبداللہ بن احمد جو ان کے اپنے بیٹے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے علم حاصل کیا۔ عربی زبان پر بہت زیادہ پکڑ تھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی، اور ظاہر سی بات ہے قرآن و حدیث کو اگر صحیح معنوں میں سمجھنا ہے تو عربی زبان پر پکڑ اور گرفت ہونی چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنے استاد امام احمد بن حنبل کے تعلق سے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ 8 شعبوں میں امام ہے، یعنی 8 الگ الگ فیلڈ میں امام ہے: قرآن، حدیث، فقہ، عربی زبان، فقر و فاقہ، زہد اور تقوی، فقر و فاقہ، زہد اور تقوی۔ تو اس طریقے سے 8 چیزوں میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ہے امام ہے۔ فقر و فاقہ یعنی ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے محتاجی ان کے پاس تھی، اور زہد یعنی عبادت کرنا، اور تقوی جو ہے یعنی اعلیٰ لیول کا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی شخصیت کیسی تھی؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ لمبے قد، خوبصورت چہرے اور سرخ و سفید رنگ کے مضبوط جسم و جان کے مالک تھے، نہایت نرم دل اور خوش مزاج تھے، نہایت صاف ستھرا لباس پہنا کرتے تھے۔ ابو جعفر بن زرع الاقبری فرماتے ہیں میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تلاش میں نکلا تاکہ ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر سکوں۔ میں آپ کے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا، جب آپ باہر تشریف لائے تو میں کھڑا ہو گیا اور سلام کیا۔ میں نے دیکھا آپ لمبے قد، سرخ اور سفید رنگ کے بوڑھے آدمی تھے، بال رنگے ہوئے تھے۔ محمد بن عباس ولید فرماتے ہیں آپ خوبصورت درمیانے قد، مہدی سے رنگے بالوں والے تھے، لیکن بال سرخ رنگ کے نہیں تھے۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو آپ ازار اور جبہ پہنے ہوئے تھے، جبکہ سر پر عمامہ باندھ رکھا تھا، پگڑی باندھ رکھا تھا۔ اور مختلف لوگوں نے مختلف حلیہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بیان کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی شادی شدہ زندگی، ازواج کتنے تھے، اولاد کتنے تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعلیمی سلسلے میں اس قدر بزی رہے کہ 40 سال کی عمر میں جا کر کے انہوں نے کئی شادی کی۔ آپ کی پہلی بیوی کا نام ام ابی عباسہ بنت الفضل تھا، جن کا تعلق عرب کے معروف علاقے الربیع سے تھا۔ ان سے صرف ایک بیٹا صالح پیدا ہوا 203 ہجری میں۔ امام احمد بن حنبل 203 یا 204 میں
دونوں طرح کی باتیں، 40 سال کی عمر میں شادی کی اور پھر اسی سال غالباً اس کے بعد والے سال پیدائش. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صالح برسوں کئی سال تک میری زوجیت میں رہی، لیکن ان سے کبھی کسی معاملے میں میری تکرار نہیں ہوئی، جھگڑا نہیں ہوا. وہ نیک سیرت، خوش اخلاق اور معاملے کو سمجھنے والی خاتون تھی. صالح کی وفات کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک دوسری عرب خاتون سے شادی کی جن کا نام ریحانہ تھا. اور اس سلسلے میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کیسے اس لڑکی کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا اور پھر ان سے نکاح ہوا. ریحانہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام عبداللہ تھا، جو بہت بڑے عالم بنے بعد میں، اور پھر ریحانہ کو عبداللہ کہا جانے لگا. جب عبداللہ کا انتقال ہو گیا، یعنی ریحانہ کا انتقال ہو گیا، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حسن نامی ایک لونڈی خرید لی، کچھ مال رہا ہوگا اس سے لونڈی خرید لی. امام ذہبی تاریخ اسلام میں لکھتے ہیں کہ امام احمد نے صالح کی زندگی میں ہی دوسری شادی کر لی، یعنی پہلی بیوی کی زندگی میں ہی دوسری شادی کر لی تھی، جبکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ امام احمد کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کی. بہرحال امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے 3 نکاح گویا کی کیے اور ان سے کل 8 اولاد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو پیدا ہوئی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اولاد کتنی تھی؟ صالح جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے سب سے بڑے بیٹے ہیں، 203 ہجری میں پیدا ہوئے تھے. 203 ہجری میں پیدا ہوئے تھے. امام احمد کے دوسرے بیٹے ابو عبد الرحمن عبداللہ تھے، ان کا نام عبداللہ تھا، جو ریحانہ سے پیدا ہوئے. وہ اپنے والد کے فتاوا کے ترجمان تھے، یعنی اپنے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جو بھی فتاوے ہیں وہ سب جو ہے ان کے بیٹے عبداللہ نے جو ہے مرتب کیا، جمع کیا اور اسے لوگوں تک پہنچایا. بہت ذہین تھے، چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ خود اپنے بیٹے کے تعلق سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کے علم کی بنیاد حدیث ہے اور وہ حافظ حدیث ہیں. 290 ہجری میں ان بیٹے کا انتقال ہوا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی لونڈی حسن سے پہلے ایک بیٹی زینب پیدا ہوئی جو علی کے نام سے مشہور ہوئی. پھر 2 جڑواں بچے حسن اور حسین پیدا ہوئے لیکن بچپن میں وفات ہو گئی. پھر ایک بیٹا حسن اور دوسرا محمد پیدا ہوئے جو 40 سال کی عمر کو پہنچے. پھر ایک بیٹے سعید کو جنم دیا جو امام احمد کی وفات سے 50 روز پہلے پیدا ہوئے. وہ اپنے بھائی عبداللہ کی وفات کے بعد کئی زمانے تک زندہ رہے. تو اس طریقے سے کل 8 اولاد، صالح، عبداللہ، علی یعنی زینب علی اور 2 جڑواں بچے حسن اور حسین، یہ 5 ہو گئے. پھر ایک حسن، پھر ایک اور محمد اور پھر اس کے بعد ایک بیٹے سعید. کل اس طریقے سے 8 جو ہے، یعنی ان میں 7 بیٹے اور صرف ایک بیٹی زینب جو علی کے نام سے مشہور ہوئی. باقی 7 بیٹے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا زہد، ان کی عبادت، ان کا تقوی کیسا تھا؟ امام احمد رحمہ اللہ کی سیرت پر علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک بہت ہی اعلیٰ لیول کے فقیہ، محدث، مجاہد، زاہد یعنی عبادت کرنے والے اور سنت پر عمل کرنے والے تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زندگی زہد اور توکل میں بے مثال ہے اور فقر و فاقہ اور غربت، تنگی کی وجہ سے کبھی جو ہے خالی ان کی زندگی نہیں رہی، لیکن خودداری کا یہ عالم تھا کہ کسی کی طرف سے آنے والی کوئی چیز قبول نہیں کرتے. اپنے جسم و جان کو تکلیف پہنچانا تو گوارا کر لیتے لیکن اپنے ضمیر کو کبھی بھی زخمی نہیں ہونے دیتے. کھیتوں میں جا کر کے کام کرتے تھے، اگر محنت مزدوری مل جاتی تو سخت سے سخت کام کرنے سے بھی نہیں گھبراتے تھے. بازار میں بار برداری یعنی کولی وغیرہ جو آج کل ہمارے زمانے میں یعنی حمالی کا، اٹھانے کا کام بھی کر لیا کرتے تھے. امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام احمد اپنے چچا اور اپنے بیٹے کے پیچھے نماز نہیں پڑھا کرتے. کون سے بیٹے؟ واللہ والا. اور نہ ہی ان میں سے کسی کے گھر کھانا کھاتے. کیا وجہ تھی؟ کہ ان دونوں نے شاہی مناصب یعنی جو بادشاہ کے ہاں بڑے بڑے عہدے ہوتے ہیں ان کو قبول کیا تھا. تاجر حضرات آپ کی خدمت میں حاضر یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آتے اور درہم و دینار پیش کرتے یعنی پیسے پیش کرتے، مگر بالکل آپ قبول نہیں کیا کرتے تھے. امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں ان کے اپنے زمانے کے لوگوں کی کیا رائے ہے، کیا لوگوں نے ان کے بارے میں کہا ہے؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ جو امام احمد کے شاگرد ہیں کہتے ہیں میں نے 200 ماہرین علم سے استفادہ کیا لیکن ان میں امام احمد بن حنبل کے جیسا کوئی نہیں تھا. حافظ ابو زرعہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ بھی شاگرد ہیں امام احمد کے، کہتے ہیں امام احمد علم و فن میں اپنی کوئی مثال نہیں رکھتے. سعید بن خلیل کہتے تھے کہ اگر امام احمد بن حنبل بنی اسرائیل میں ہوتے تو بلا شبہ ایک معجزہ کہلاتے.
ابو العباس احمد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد کے تمام مسلمانوں کی نیکیاں ان کے میزان میں ہیں، یعنی انہوں نے کس طریقے سے سنت کو باقی رکھا، ایسے ہی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بعد کے تمام لوگوں کا علم و عمل امام احمد کے میزان اور ترازو میں ہے۔ قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام مالک، سفیان ثوری اور اوزاعی کے زمانے میں ہوتے تو علم و فضل میں ان سے کہیں زیادہ آگے ہوتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے بغداد میں ایک نوجوان کو دیکھا، اگر وہ کہے حدثنا تو تمام لوگ کہہ اٹھتے کہ اس نے سچ کہا ہے، یعنی ان کی حدیث کے بارے میں فیصلہ سنا رہے ہیں کہ وہ سچ کہتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون تھے تو ان کا جواب تھا احمد بن حنبل۔ اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ہم کلاس رہے ہیں کہ اگر اسلام کی خاطر امام احمد بن حنبل کی قربانیاں نہ ہوتی تو آج ہمارے سینوں میں اسلام نہ ہوتا، ہمارے سینوں میں اسلام نہ ہوتا۔ ایسے ہی ابو عبید قاسم بن سلام کہتے علم 4 آدمیوں میں سمٹ آیا۔ علی بن مدینی وہ علم کو صحیح معنوں میں جاننے والے تھے، یحییٰ بن معین وہ علم کو لکھتے تھے، ابو بکر بن ابی شیبہ وہ علم کو حفظ کر لیتے تھے، اور امام احمد بن حنبل وہ اس کے فقیہ تھے۔ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے اسلام کو 2 بندوں کے ذریعے بڑی عزت دی ہے۔ پہلے خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے جنگ یمامہ کے روز ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تھا، اور دوسرے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جنہوں نے خلق قرآن کے مسئلے کے سلسلے میں بے مثال استقامت کا مظاہرہ کر کے باطل قوتوں کے، باطل طاقتوں کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں بغداد چھوڑ کر جا رہا ہوں اس حالت میں کہ بغداد کے اندر احمد بن حنبل سے زیادہ بڑھ کر نہ کوئی متقی ہے اور نہ کوئی فقیہ ہے۔ غرض یہ کہ ایک لمبی فہرست ہے تعریف کرنے والوں کی کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کس طرح کے انسان تھے اور کس طرح کی ان کی شخصیت تھی۔ آپ کے درس کی جو مجلس ہوتی تھی تو وہ نہایت پروقار اور سنجیدہ ہوتی تھی، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ حاضر ہوتے، صرف حدیث لکھنے والوں کی تعداد 500 ہوا کرتی تھی ایک مجلس میں۔ آپ کی مجلس میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے جو صرف آپ سے حدیث سننے کے لیے حاضر ہوتے، بعض آپ سے صرف اخلاق و آداب سیکھنے کے لیے حاضر ہوا کرتے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے 40 سال کی عمر میں درس حدیث اور فتویٰ دینا شروع کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے آپ کو عوام کے مسائل کا جواب دینا نہیں آتا تھا، بلکہ اس طریقے سے کہ 40 سال کی عمر میں باضابطہ تحریری یعنی لکھ کر کے ریٹن فتویٰ اس عمر میں دینا آپ نے شروع کیا جب آپ نے خود یہ محسوس کیا کہ اب میں اس لائق ہو گیا ہوں اور اب مجھے یہ کام کرنا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کئی لوگوں نے حدیثیں روایت کی، جیسے عبد الرزاق، یحییٰ بن آدم، ابو الولید، عبد الرحمن بن مہدی، یزید بن ہارون، علی بن مدینی، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام زہلی، امام ابو زرع، ایک لمبی فہرست ہے ان سے حدیثیں روایت کرنے والوں کی۔ اب اس مشہور واقعے کی طرف آتے ہیں جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زندگی میں پیش آیا۔ اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ کئی فتنے جو ہے نمودار ہوئے۔ ایک فتنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں ظاہر ہوا جسے فتنہ خلق قرآن کہتے ہیں، قرآن کو مخلوق کہنے کا فتنہ۔ یہ دراصل معتزلہ کی طرف سے آیا۔ معتزلہ ایک فرقہ ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، یعنی گویا کہ وہ اللہ کی رحمت کے منکر ہیں۔ تو یہ معتزلہ جو فرقہ وجود میں آیا اس نے کئی ایک فتنے جو ہے پھیلائے، انہی میں ایک فتنہ تھا، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں جو بادشاہ کے قریبی لوگ تھے ان میں سے اکثر لوگ معتزلہ فرقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دین اسلام میں آزمائش کے اعتبار سے سب سے بڑے امام ہیں، مسئلہ خلق قرآن میں باوجود یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو نہایت ہی جو ہے ذلیل کیا گیا اور نہایت ہی جو ہے سزا میں مبتلا کیا گیا، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جسے حق سمجھا اس پر جمے رہے اور اس فتنے کے تعلق سے اپنی غیر معمولی استقامت کا مظاہرہ کیا۔ زمانے میں معتزلہ کا زور تھا اور معتزلہ نے مسئلہ خلق قرآن کو کفر اور ایمان کا معیار بنا دیا تھا۔
جو اس وقت کا خلیفہ تھا مامون، وہ بھی جو ہے اس مسئلے کو لے کر کے اٹھا، اس نے بھی کہا کہ قرآن مخلوق ہے، جبکہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اگر مخلوق ہے تو گویا کہ اللہ بھی مخلوق ہے، نعوذ باللہ۔ تو بادشاہ جو خلیفہ تھا وہ بھی جو ہے اس نے یہ مان لیا کہ قرآن مخلوق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قاضی احمد بن داؤد بھی شامل ہو گیا، قاضی احمد بن داؤد بھی شامل ہو گیا۔ اب اس فتنے کی تفصیل دیکھیے۔ خلیفہ مامون نے معتزلی علماء کے کہنے پر امت کو، پوری دنیا، مطلب جو اس وقت لوگ تھے، تمام علماء کو ایک خط لکھا جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق تسلیم کریں۔ اس نے اپنے اس عقیدے کے ثبوت کے لیے شواہد اکٹھے کر کے پیش کیے اور زور دیا کہ وہ اس عقیدے کو تسلیم کریں اور اس کا پرچار کریں۔ بہت سے علماء نے اس عقیدے کو تسلیم کر لیا، مگر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور محمد بن نوح نیساپوری اپنے مسلک پر ثابت قدم رہے، ان دونوں علماء نے نہیں مانا۔ خلیفہ مامون نے ایسے تمام علماء کو بلایا جنہوں نے قرآن کریم کو مخلوق تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کمزور علماء حکومت کے قہر کے آگے انہوں نے گردن جھکا دیا، مگر امام احمد بن حنبل اور محمد بن نوح رحمہم اللہ نے سختی سے انکار کر دیا۔ چنانچہ دونوں حضرات کو اونٹوں پر سوار کر کے مامون کے پاس لے جایا گیا۔ راستے میں ایک دیہاتی نے، ایک بدو نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بڑی جو ہے امید بھری نظروں کے ساتھ دیکھا اور نصیحت کی، کہنے لگا اللہ احمد، مسلمانوں کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں، آپ مسلمانوں کا فیس ہے، چہرہ ہے، اس وقت سب کی نظریں آپ پر ہیں، اللہ کی خاطر مسلمانوں کو رسوا نہ کرنا، موت تو ہر صورت آنے والی ہے، اس فتنے میں کامیاب اگر ہو گئے آپ تو دین بھی سنور جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس دیہاتی کی یہ نصیحت میرے دل کو لگ گئی اور میں نے مامون کے خیالات کی نفی کرنے کا، یعنی میں نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ مامون جو بات کہے گا میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ جب یہ دونوں علماء مامون کے پاس پہنچے تو قریب ہی ایک جگہ انہیں ٹھہرایا گیا۔ خادم نے اطلاع دی کہ مامون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کا واسطہ دے کر یہ قسم کھا لیا ہے کہ اگر احمد بن حنبل نے قرآن کو مخلوق نہ مانا تو اسی تلوار سے ان کی گردن اڑا دوں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تک یہ جب بات پہنچی تو سنتے ہی اپنے دونوں گھٹنے زمین پر رکھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس فاجر کو تیرے حلم نے بہت مغرور کر دیا، یعنی اے اللہ جو تو اپنے بندوں کو چھوٹ دیتا ہے، اللہ اس چیز نے بہت مغرور کر دیا اس بندے کو کہ اب وہ تیرے دوستوں پر بھی تلوار اٹھاتا ہے۔ اے اللہ اگر تیرا کلام مخلوق نہیں ہے تو مجھے اسی پر ثابت قدم رکھ، میں اس کے لیے ہر مصیبت برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ جملہ کہا، اللہ سے دعا کی، اسی رات صبح ہونے سے پہلے مامون کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد معتصم خلیفہ بنا۔ اب اس فتنے کے تعلق سے مامون سے زیادہ معتصم اس نے اور سختی کرنا شروع کر دیا۔ معتصم کے پاس علم نہیں تھا، مگر اپنے بھائی مامون کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس نے اس مسئلے کو، اس فتنے کو پورے شہر میں، پوری اپنی بادشاہت میں جو بھی جہاں تک پاور تھا وہاں تک پھیلا دیا۔ اس کے حکم پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور محمد بن نوح کو دیگر قیدیوں کے ساتھ بیڑیاں یعنی زنجیریں باندھ کر ایک کشتی پر بٹھا کر کے بغداد روانہ کر دیا گیا۔ محمد بن نوح راستے میں ہی انتقال کر گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب بغداد پہنچے تو پاؤں میں بہت بھاری زنجیریں تھی، بیڑیاں تھی، جن کی وجہ سے چلنا دشوار تھا، نہایت کمزور ہو گئے، قید خانے میں ڈال دیا گیا اور 30 مہینے تک، 2.5 سال تک جیل میں رہے، 2 سال 6 مہینے جیل میں رہے۔ پھر معتصم کے دربار میں انہی بیڑیوں میں لائے گئے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ امام احمد کہتے ہیں میں نے سلام دعا کے بعد گفتگو شروع کی اور معتصم سے کہا کہ آپ کے نانا کا کیا پیغام تھا؟ معتصم نے کہا لا الہ الا اللہ کی طرف وہ دعوت دیتے تھے۔ معتصم چونکہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس لیے چند ہی سوال جواب کرنے کے بعد عبد الرحمن معتزلی جو اسی دربار میں تھا اس سے کہتا ہے کہ تم بات کرو۔ عبد الرحمن نے مجھ سے، یعنی امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا قرآن کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں میں چپ رہا، لیکن معتصم نے اصرار کیا کہ عبد الرحمن کے سوال کا جواب دیا جائے، تو میں نے اس پر سوال داغ دیا کہ اللہ کے علم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو عبد الرحمن نے جواب نہیں دیا۔
تو میں نے کہا, امام احمد بن حنبل کہتے ہیں, میں نے کہا قرآن اللہ کا علم ہے, اور جس نے اللہ کے علم کو مخلوق کہا اس نے کفر کیا. اب کفر کہنا تھا کہ وہاں جو بھی بادشاہ اور اس کے درباری بیٹھے ہوئے تھے سب جو ہے نہایت ہی غصے میں آ گئے, اور معتصم کو مخاطب کر کے, یعنی جو بادشاہ تھا, خلیفہ تھا, اس کو مخاطب کر کے کہا دیکھیے اس نے آپ کو اور ہم سب کو کافر کہا. مگر معتصم نے توجہ نہیں دی. پھر عبد الرحمن نے سوال کیا, یہ بتاؤ ایک زمانہ تھا جب اللہ تھا اور قرآن نہیں تھا, جب اللہ تھا قرآن نہیں تھا, تو کیا کہو گے؟ تو امام احمد بن حنبل کہتے میں نے جواب دیا, کیا ایسا تھا کہ اللہ تھا اور اس کا علم نہ تھا؟ یعنی قرآن تو اللہ کا علم ہے, تو جب اللہ تھا تو اللہ کا علم بھی تھا, اللہ کا علم بھی تھا. گویا کہ اللہ کا علم قرآن ہے, اور قرآن جو ہے موجود تھا لیکن اللہ کے علم میں تھا. تو یہ تو کوئی اعتراض کی بات ہی نہیں ہوئی. تو عبد الرحمن چپ ہو گیا. بہرحال وہ لوگ جو بھی دلیلیں دیتے تھے, میں سوال پوچھتا تھا یا جواب دیتا تو وہ خاموش ہو جاتے, بدتمیزی کرتے, برے الفاظ کہتے. میں نے کہا دین کی بنیاد کتاب و سنت کے علاوہ کسی تیسری چیز پر نہیں ہے. مگر ابن قاضی احمد بن ابو داؤد کہتا بحث کا دار و مدار نقل کے علاوہ, یعنی جب بحث ہو تو دلیلوں کے علاوہ عقل کے حساب سے بھی بات ہونی چاہیے. پھر دوسرے دن یہی گفتگو ہوئی, تیسرے دن یہی گفتگو ہوئی. آخری دن میری آواز جو تمام معتزلہ کے علماء تھے ان پر بھاری ہو گئی, اونچی رہی, اور وہ لاجواب ہو گیا. یعنی میرے سوالوں کا, میری دلیلوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں رہا. تو خلیفہ معتصم لیکن مجھ سے یہی کہتا رہا کہ میرے مسلک کی تائید کرو, میں تمہیں اپنے دربار میں خاص عہدہ دے دوں گا. میں نے کیا کہا؟ امام احمد بن حنبل کہتے میں نے کہا کہ قرآن و حدیث سے کوئی دلیل ہے تو پیش کرو, میں ماننے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد خلیفہ معتصم نے میرے ہاتھ پاؤں بدھوا دیے, مجھے کوڑے لگانے کا حکم دیا. پہلے کوڑے پر میں نے کہا بسم اللہ, دوسرے پر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, اور جب تیسرا پڑھا تو کہا قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا, یعنی جو بھی مصیبت ہمیں آتی ہے سب اللہ نے لکھ دیا ہے. پھر مسلسل کوڑے پڑھنے شروع ہوئے, جسم لہو لہان ہو گیا, کوڑے کھانے سے بے ہوش ہونے لگے. جب امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جب بے ہوش ہوتا تو چھوڑ دیا جاتا, اور جب ہوش میں آتا تو پھر کوڑے پڑھنے شروع ہو جاتے. میں بار بار بے ہوش ہوتا رہا, یہاں تک کہ معتصم ڈر گیا کہ کہیں میں فوت نہ ہو جاؤں. اس نے کوڑے لگانے بند کرا دیے. جب ہوش آیا تو معتصم کے ایک کمرے میں خود کو بغیر زنجیروں کے پایا. یہ واقعہ 25 رمضان 221 ہجری کا ہے. کوڑوں کی مار کا اثر کندھوں اور ہونٹوں پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے میری وفات تک میرے ساتھ, یعنی وہ کہتے نہیں ہے, یعنی ان کے حوالے سے بات بیان کی جاتی ہے کہ کوڑوں کا اثر ان کے جسم پر, کندھوں پر اور ہونٹوں پر برابر رہا. تو یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زندگی مصائب کی پریشانیوں والی تھی, لیکن چونکہ ان کا ایک رعب و دبدبہ تھا, بڑے عالم تھے اور لوگوں کی نظر میں جو ہے ان کی اہمیت تھی. خاص طور سے جب استقامت اختیار کیا اور اس فتنے کو قبول نہیں کیا تو لوگوں کے اور محبوب ہو گئے اور چہتے ہو گئے. اس لیے عوام کا دباؤ بھی تھا حکومت پر, اس لیے چاہ کر کے بھی حکومت ان کو مار نہیں سکی. تواضع, یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کتنے جو ہے بہترین انسان تھے, اور کتنے جو ہے ہمبل تھے, اور کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ والا معاملہ تھا. خلق قرآن, یعنی قرآن مخلوق ہے, اس مسئلے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ثابت قدمی کی وجہ سے تمام عالم اسلام میں, یعنی پورے مسلمانوں کے ہاں ان کی شہرت ہو گئی. ہر طرف امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تعریف ہوتی تھی, مگر آپ برابر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے امام احمد کے ذریعے حق کو واضح کیا, گمراہی کو دور کیا, لوگوں کے لیے راستہ صاف کر دیا. امام احمد بن حنبل, امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے امام احمد جیسا کوئی نہیں دیکھا, میں 50 سال تک ان کے ساتھ رہا, انہوں نے کبھی ہمارے سامنے اپنی اچھی اور خیر کی چیزوں پر فخر اور گھمنڈ نہیں کیا, کبھی بھی نہیں کیا. ہلال بن علا کہتے ہیں اگر دنیا میں 2 چیزیں نہ ہوتی تو لوگ ان کے شدید محتاج ہوتے. احمد بن حنبل کی آزمائش اگر نہ ہوتی تو سارے لوگ اہل سنت کا مذہب چھوڑ کر معتزلی یا جہمی ہو جاتے, اور محمد بن ادریس شافعی انہوں نے لوگوں کے لیے بند تالے کھولے, یعنی علم کا دروازہ انہوں نے کھولا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تنہا رہنا پسند کرتے تھے, کیوں؟ تاکہ باتوں میں وقت ضائع نہ ہو. امام احمد بن حنبل اللہ کی یاد, علم حاصل کرنے میں لگے رہتے اور غیر ضروری مجلسوں سے دور رہا کرتے تھے. امام احمد رحمہ اللہ کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد مسجد, نماز جنازہ اور بیمار کی خبرگیری کرنے کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتے تھے. آپ بازار جانا بھی پسند نہیں کرتے تھے.
ابو بکر الماروزی کہتے ہیں میں نے ابو عبداللہ سے کہا کہ آؤ امام احمد سے ملاقات کے لیے چلیں، تو انہوں نے کہا آپ کو نہیں معلوم علماء ایسی ملاقاتوں سے بچتے ہیں؟ پھر انہوں نے فرمایا ملاقات کا اچھا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ اہتمام کے ساتھ ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے چلیں۔ فقیہ وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین سے ہر حال میں ڈرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اکثر کہا کرتے تھے میری خواہش ہوتی ہے کہ میں مکہ مکرمہ جاؤں، کسی کونے میں اپنے آپ کو چھپا لوں اور کوئی مجھے جانتا نہ ہو۔ ایک مرتبہ آپ سے کہا گیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے لوگ آپ کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں اور لوگ آپ کے بارے میں کتنی خوش فہمی میں ہیں، یعنی کتنا اچھا آپ کو سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے لوگوں کی امیدوں سے بڑھ کر بنائے اور میرے بارے میں جو وہ نہیں جانتے ہیں اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی خاکساری، ان کا تواضع تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے عبداللہ کہتے کہ ایک مرتبہ قریش خاندان کے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، قریش خاندان کے کچھ نوجوان آپ سے ملاقات کے لیے آئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مسجد میں تھے، جب باہر نکلنے لگے تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان نوجوانوں کو آگے بڑھایا اور خود پیچھے پیچھے چلے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی آپ کے پیچھے پیچھے چلے۔ بہرحال یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مقام، ان کا علمی مرتبہ اور ان کی زندگی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا عقیدہ کیا تھا؟ آپ اس مسئلہ خلقی قرآن سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کیا تھا۔ ایسے ہی تمام مسائل میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سلف صالحین کے عقیدے پر تھے اور جو ہے وہی عقیدہ اختیار کیا جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک، وہ ظاہر سی بات ہے صحابہ کے منہج پر تھے، سلف صالحین کے منہج پر تھے۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے ان کے جو ہے فتاووں کی روشنی میں ایک مسلک بنا لیا، انہوں نے کسی مسلک کی بنیاد نہیں رکھی۔ ان کا کیا کہنا تھا؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے تھے لا تقلدونی ولا مالکا ولا شافعیا ولا اوزاعیا ولا ثوریا وخذوا من حيث اخذوا، کہ نہ میری تقلید کرو، نہ مالک کی، نہ شافعی کی، نہ اوزاعی کی، نہ ثوری کی، بلکہ جہاں سے ان سب نے دین لیا ہے تم بھی وہیں سے، یعنی قرآن و سنت سے علم حاصل کرو، قرآن و سنت سے علم حاصل کرو۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ کہنا تھا کہ خیالات سے، اپنی رائے سے اور اپنی جو ہے چیزوں سے فتویٰ نہیں دینا چاہیے، یہ سب قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ہے اعلان کرتے تھے کہ میری تقلید مت کرو، میری جو بات قرآن و سنت کے خلاف ہے اس کو ترک کر دیا کرو، اس کو ترک کر دیا کرو۔ اور انہوں نے تقلید کرنے سے لوگوں کو منع بھی کیا ہے، تقلید کرنے سے لوگوں، لیکن بعد میں ان کا ایک مسلک چل پڑا ان کے فتووں کی روشنی میں۔ لیکن جو ہے چاروں ائمہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فتاوے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے سب سے زیادہ قریب ہیں، سب سے زیادہ قریب ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کئی ایک کتابیں لکھی، جیسے ایک کتاب الزہد، کتاب الناسخ والمنسوخ، کتاب المنسک الکبیر، اور یہ یہاں پر 10 کتابوں کی تفصیل ہے۔ 10ویں کتاب جو ہے مسند احمد بن حنبل، یہ مسند احمد بن حنبل مشہور ہے، آپ بار بار سنتے ہیں رواہ احمد، تو امام احمد کی سب سے مشہور کتاب مسند احمد ہے۔ 180 ہجری میں جبکہ ابھی 16 سال کے تھے حدیثیں جمع کرنا شروع کیا تھا اور اپنی اس تصنیف کا آغاز کیا۔ زندگی کے آخری یعنی مکمل جب تک زندہ رہے آخری دنوں میں اس کی تصنیف میں مشغول رہے، یعنی مکمل جو ہے اسی کو جمع کرنے میں لگے۔ مسند احمد میں تقریباً 70 صحابہ کی روایات ہیں اور حدیثیں کتنی ہیں؟ 30,000 بتائی گئی ہیں۔ عبداللہ بن احمد یعنی ان کے بیٹے نے بعد میں اس میں اضافہ کیا، اگر اس کو ملا لیا جائے تو تقریباً 40,000 حدیثیں مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہیں، اور تعداد کے گنتی کے لحاظ سے حدیث کا اس سے بڑا کوئی مجموعہ نہیں، یعنی مسند احمد میں سب سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے اس کتاب کو ایک امام اور دلیل کے طور پر لکھا ہے، جب لوگ سنت رسول کے سلسلے میں اختلاف کرنے لگے تو اس کی طرف رجوع کر لیا کرے، یعنی میری کتاب کی طرف۔ بہرحال امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اتنا بڑا علمی کام کیا، ایک کامیاب زندگی گزار کر گئے، لوگوں کے چہتے ہوئے سنت کو زندہ کیا، سنت پر باقی رہے، لوگوں کا عقیدہ بچایا، بادشاہ سے لڑے اور جو ہے پوری مملکت پوری بادشاہت کے خلاف ہو گئے، خلق قرآن کے مسئلے میں ڈٹے رہے، لوگوں کے چہتے اور محبوب ہو گئے، اور جو ہے یہی اللہ
کا طریقہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اس بندے کی محبت کو دنیا والوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک کامیاب زندگی گزارے، لیکن جانتے ہیں کہ جیسے ہر ایک کو جانا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی چلے گئے دارالسلام، یعنی جو سلامتی کا گھر، عروس البلاد، یعنی اس وقت اس زمانے کے حساب سے مطلب ایک بہترین شہر اور علماء کا مرکز بغداد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی محنت سے ہر جگہ جو ہے سنت اور سچائی زندہ ہوئی، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شخصیت کے تعلق سے ایک بڑا گروہ تھا جو گواہی دینے کے لیے تیار تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی شخصیت کا نام ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے صالح کہتے ہیں کہ 1 ربیع الاول 241 ہجری کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیمار ہوئے، بیماری کا آغاز ہوا، اور جمعہ کے دن 12 ربیع الاول 241 ہجری کو تقریباً 77 سال اور ایک ماہ میں کچھ دن کم کی عمر میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی وفات کا وقت آ پہنچا جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا تھا، اور 12 ربیع الاول 241 ہجری کو 77 سال کی عمر میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد کی بیماری کے دوران ان کی وفات تک، یعنی جو 12 دن بیمار رہے، ان کی وفات تک کسی نے ان کے کراہنے اور آہ بھرنے کی آواز نہیں سنی۔ ابو النضر کہتے ہیں کہ میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آخری دنوں میں آیا، آپ باہر نکل کر کے اپنے گھر کے دہلیز پر بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا، ابو عبداللہ آپ بعض فقہی مسائل میں توقف کرتے تھے، یعنی بعض فقہی مسائل میں آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، رکے رہے، اب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے، کیا آپ نے کوئی موقف، کوئی سٹینڈ لے لیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ دنیا سے جانے کا وقت ہے اور دنیا عمل کا زمانہ ہے، آپ اس طرح کی باتیں کریں، یعنی آخری وقت میں اگر میں کہوں تو پوری زندگی تو ابھی تک ٹھیک رہا ان مسائل کے تعلق سے، اگر کچھ کہہ دوں تو پھر عمل میرا لکھ لیا جائے گا، اس لیے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ وصیت کی تھی انہوں نے، وصیت کے مطابق تجہیز و تکفین یعنی کفن دفن کے لیے تمام لوازمات پہلے سے خرید لیے گئے تھے۔ امام بیہقی نے کئی لوگوں سے روایت کی ہے کہ بغداد کے امیر جو اس وقت ذمہ دار محمد بن طاہر نے نماز جنازہ میں، یعنی جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا تو نماز جنازہ میں کتنے لوگ شامل ہیں اس کا ایک اندازہ لگایا گیا، تو جو لوگ کشتی سے بغداد میں آئے ہوئے تھے جنازے میں شامل ہونے کے لیے، ان کے علاوہ 7 لاکھ کی تعداد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جنازے میں، بعض لوگوں نے 8 لاکھ لکھا ہے، بعض لوگوں نے 15 لاکھ، بعض لوگوں نے 25 لاکھ کی تعداد بتائی ہے، 25 لاکھ کی تعداد۔ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد اندازاً 7 لاکھ مرد جن میں اکثریت علماء کی تھی اور 60,000 خواتین۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کی جس دن وفات ہوئی اس دن 20,000 عیسائی، یہودی اور پارسی یہ اسلام میں داخل ہوئے، یعنی 20,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا، 20,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اور دارقطنی نے بیان کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اہل بدعت سے یہ کہو کہ بیننا و بین القوم الجنائز، کہ ہمارے اور دوسروں کے درمیان جنازے ہی فرق کرتے، یعنی جنازے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کون کتنا اچھا تھا، کس کی محبت کتنے لوگوں کے دل میں تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس بارے میں امام احمد بن حنبل کے قول کو سچ کر دکھایا۔ بلا شبہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے زمانے میں اہل سنت کے امام تھے، اور جو بغداد کے امیر تھے جیسا کہ میں نے کہا محمد بن عبداللہ یا محمد بن طاہر، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ ادا کی گئی، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بغداد کے اندر ہی قبر کے حوالے کر دیا گیا، اور ایک کامیاب زندگی گزار کر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس دنیا سے گئے۔ اللهم اغفر له وارحمه، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کوئی سوال؟ امام شافعی کو ناصر السنہ وفات سے کافی پہلے چھوڑ دیا گیا تھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو، 231 یا 32 ہجری میں ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ چلیں انشاءاللہ کل جو ہے امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ کے تعلق سے بات ہوگی، جو آپ سنتے ہیں صحیح بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم گفتگو کریں گے۔ چلیں
اللہ رب العالمین آپ سب کو خوش رکھے. کل پھر انشاءاللہ 3 بجے آپ سب سے ملاقات ہوگی. اگر گروپ میں پی ڈی ایف بھیجی گئی تھی آپ لوگ چیک کر لیں, پھر سے دوبارہ بھیج دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.